وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعرض، کچھ ایسے انسان ہیں کہ اس میں سے اللہ کے کچھ بندے تو ہمیشہ رہے ہیں اور رہا کریں گے، ہر قوموں میں رہیں، لیکن اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کی بارش ان پر کرتا ہے اعرض، اللہ سے پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنا پہلو دور کر لیتے ہیں اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبت ٹال دے، لیکن مصیبت اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے، کوئی بھی ہو۔ أَفَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ مضطر کے معنی مصیبت ضر میں مبتلا آدمی کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ کافر بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مصیبت پڑے جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، گاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر ایمان ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو ہم سے دور ہو جاتے ہیں، نَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنا پہلو لے کر کے دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب مصیبت ٹل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ اس کی زندگی گزرے، ایک ایک سانس اس کی اللہ کے شکر میں گزرے، اللہ کے، اور مصیبت آئے تو صبر میں گزرے۔ لیکن انسانی فطرت ہے، یہ ایک عام بات ہے، یہاں تک کہ خود انسانوں کو آپس میں دیکھیے، بھائی بھائی ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، مہینوں سالوں پوچھنے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو آ کر کے اپنے بھائی کے سر پہ پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مدد کرو، پڑوسی کے سر پہ پڑتے ہیں۔ یہ چیز شرعی نہیں ہے۔ ہر حالت میں انسان کو اپنے بھائیوں سے بھی ملتے ملاتے رہنا چاہیے، ہاں ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کا حق ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ تو جب انسان کی فطرت ہی ہوئی، اللہ کے ساتھ بھی اسی سلوک کو اور اسی طریقے کو اختیار کرتا ہے یہ انسان۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اللہ اپنی رحمت کر سکتا ہے بے شک، لیکن پھر اگر وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اگر مصیبت دور کیا، اللہ کے قریب نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب میں ہم ان کو مبتلا کریں گے، دنیاوی عذاب بھی، آخرت کا عذاب بھی۔ اور اتنا جان لینا چاہیے کہ جتنی مصیبتیں انسان پہ آتی ہیں وہ ان کی اپنی کمی، غلطی اور اللہ کی نافرمانی کی بنا پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور پیارے رسول کا زمانہ سب سے مبارک، پیارے رسول کا وجود مبارک لوگوں کے سامنے، لیکن مسلمانوں نے معمولی غلطی کی تو فوراً اللہ نے ان کو وہاں سبق سکھایا۔ غزوہ احد کے موقع پر پیارے رسول نے حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے ٹلنا نہیں، لیکن تھوڑی سی غلطی ہوئی، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 کی فوج لے کر کے پیارے رسول مدینے سے آئے تھے اور مکے کو فتح کیا، مکے کے لوگ آپ کے ہاتھ کے نیچے ہو گئے۔ پھر خبر لگی کہ طائف اور حنین کے لوگ اکٹھا ہو کر کے اور مکے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے پیارے رسول کو وحی کے ذریعے سے خبر دی، تو آپ نے لوگوں سے کہا چل کے نکلو۔ وہی جو کل کافر تھے آج پیارے رسول کے ساتھ نکل کر کے جا رہے ہیں طائف کی جنگ اور جہاد میں۔ وہاں تھوڑی سی غلطی، نیت کی غلطی ہوئی، سبحان اللہ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، کہنے لگے کہ پہلے تو ہم نے جنگ بدر جیتا ہے 1000 کی مسلح فوج کے سامنے 313، اور اسی طرح جنگ احزاب جیتا ہے۔ لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہمارے یہاں قلت کی شکایت نہیں ہے کہ ہم کم ہیں، ہمارے پاس آدمی بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس ہتھیار، گھوڑے، اونٹ بھی زیادہ ہیں، اب ہم مغلوب نہیں ہوں گے، غالب ہی ہوں گے۔
اتنی نیت جو ہے یا اتنی بات اللہ کو ناپسند آئی، کیونکہ آدمی ہر حالت میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ اسی وجہ سے پیارے رسول کی ایک خاص دعا ہوا کرتی تھی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے تک بھی معمولی سیکنڈ میں بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ چھوڑ، یعنی اپنی مدد سے دور کر کے اپنے نفس کے حوالے نہ چھوڑ۔ اب جب کہہ دیا انہوں نے کہ لن نغلب اليوم من قلہ، اب قلت کی شکایت نہیں ہے، ہم مغلوب نہیں ہوں گے، غالب ہی ہوں گے۔ اللہ نے اپنی مدد چھوڑ دی، بس اور جب مٹ بھیڑ ہوئے تو پھر پہلے واحلے میں مسلمان بھاگے، پیارے رسول کو بھی چھوڑ کر کے بھاگے، چند لوگ رہ گئے پیارے رسول کے قریب، تو پیارے رسول آگے بڑھ رہے ہیں اونٹنی پر، حضرت عباس آپ کے چچا ساتھ تھے، ابو سفیان تھے ساتھ میں، ابو سفیان بن الحارث وہ بھی ساتھ تھے۔ ان کو کہا عباس کو، نادی اصحاب السمرہ، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی جہاد کی، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، پکارو ان کو۔ پکارا تو جیسے بکری گائے اپنے بچے کی طرف دوڑ کے آتی ہے، اس طرح سے دوڑ کے آئے اور پھر جان توڑ کوشش کی، الحمدللہ جہاد کیا، پھر اس کے بعد کامیاب ہوئے۔ تو تھوڑی غلطی پیارے رسول کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گویا ایک اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد اس وقت رہے گی جب تک اللہ کے سامنے تم اللہ سے مدد طلب کرتے رہو گے، ذرا سا تم نے اگر خلاف کیا تو پھر فوراً تم اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اب اس حالات میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، یقیناً دیکھنا ہے، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ مسلمانوں کے بدعمالیوں کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا کے جتنے غیر مسلم ہیں سب حقیر سے حقیر سمجھ رہے ہیں، اور موقع نکال کر کے ہر ایک مسلمانوں کو ستانا چاہتا ہے۔ چین میں ترکستانی مسلمانوں کو ستایا، اور پھر برما میں جتنے لوگوں کو قتل کیا، کیا کچھ کیا، سوریا اور اردن اور لیبیا سب اپنی موت مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پائندہ کرے۔ اس وقت دیکھا ہندوستان نے کہ موقع اچھا ہے تو ایک ایسا غلط قدم اٹھایا کہ یقیناً ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں پرانے زمانے سے، جو خان ہیں اور ہیں وہ مغل تھے، یہ لوگ انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے، یہ اصل باشندے نے ان کو نکال پھینک رہا ہے، ایک دم ایسے کھل کر کے کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک سکھ تھوڑی تعداد میں ہو کر کے ان کا ایک وزن ہے حکومت میں، اور ہم مسلمانوں کا وزن نہیں ہے، ہماری بدعمالیوں کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور صحیح دین سے دور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح دین سے دوری کی بنا پر رات دن کی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں۔ اب اس وقت جو مصیبت آئی ہے، اگر مسلمان اکٹھا ہو کر کے اللہ سے طلب کریں، توبہ استغفار کریں، تو انشاءاللہ یہ مصیبت بڑی آسانی سے ٹل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قادر ہے، دھنسا سکتا ہے ان کو ایک ہی بد دعا میں مسلمانوں کے۔ لیکن ہم اس لائق تو بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے۔ ہم اگر مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی بہت سے لوگ جا کر کے دلی میں وہ اجمیری اور بزرگوں کا نام تو یاد نہیں ہے، ان کی قبروں پہ جا کر کے دعائیں مانگتے ہوں گے کہ مدد کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں جو خود کس حالت میں ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ یقیناً ہماری مدد نہیں کر سکتے، لیکن کس طرح عقل اس کو قبول کرتی ہے، ایمان اور عقیدہ ان کے بارے میں یہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری مدد ہر وقت آ کر کے کر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور اتنے بزرگ پڑے ہوئے ہیں پورے ہندوستان کی سرزمین پہ، جن کے مزارات ہیں، جن کے آستانے ہیں، کہاں ہیں؟ کیوں نہیں مدد کر رہے ہیں؟
تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اب تو کم سے کم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں مدد نہیں ملے گی، اللہ وحدہ لا شریک ہی سے مدد ملے گی، اور صحیح دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن مسئلہ بڑا عجیب ہے، مسئلہ بڑا عجیب ہے، اس وقت بھی ایک دوسرے سے دور رہ کر کے اور ایک دوسرے کو کافر کہہ کر کے ان کو اپنی مسجدوں میں نہ آنے دو، اس وقت بھی چل رہا ہے یہ ہندوستان کے طول عرض میں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے۔ اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض، اس کے باوجود یقیناً اگر کافر بھی ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو کر کے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف وہ رجوع ہو جائے۔ اسی طرح حدیث شریف میں کہ پیارے رسول نے فرمایا، حضرت معاذ کو کہا کہ دیکھو جا کر کے ان کو، یمن کے لوگوں کو کہو کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو ان سے 5 نماز پڑھنے کی طلب کرو۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان سے کہو کہ تم سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں میں خرچ کیا جائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے کرائم اموال، اچھے مال کی زکوٰۃ نہ لو، اونچے سے اونچے متوسط مال سے لو، نہ گھٹیا مال سے اور نہ اچھے سے اچھے مال سے، متوسط مال سے زکوٰۃ لو ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کی تفسیر شرح میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر کے اوپر بھی ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور گویا اللہ سے اگر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ تم نے کفر کیا، اس کے باوجود ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، لیکن آئندہ تم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو، صرف ہماری عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔